نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زنا ایک قبیح عمل ہے اور دنیا کے تمام مذاہب میں یہ فعل حرام ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑی گناہ ہے۔ ان کے اخروی نقصانات کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات بھی ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ زانی کا فعل زنا خود اپنے اوپر ظلم ہے کہ اس سے اخلاق و اعمال کی مٹی پلید ہوتی ہے، خون اور روپیہ بے فائدہ ضائع ہوتا ہے، مادہ تولید جو باعث افزائش نسل انسانی ہے ناحق برباد ہوتا ہے، صحت پر ناخوشگوار اثر پڑتا ہے، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، زانی خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے، امراض متعدی، سوزاک وغیرہ کے خطرے میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ زنا آدمی کو بے حیائی، فریب کاری، جھوٹ، بدنیتی، خود غرضی، نفسانی خواہشات کی غلامی، خیالات کی آوارگی اور دوسرے 20 جسمانی، ذہنی اور روحانی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، زنا اپنے خاندان پر بھی ظلم ہے کہ زناکار خاندان کی عزت کو داغ لگاتا ہے اور پھر اپنے خاندان کے لیے برائی کا ایک نمونہ قائم کرتا ہے۔ اہل خاندان اور اپنے بال بچوں کے لیے زنا کی شاہراہ بناتے ہیں۔ زنا نسوانی عفت و عصمت کی لوٹ ہے۔ زانی ڈاکو ہے۔ ایک کمزور ارادے والی عورت ذات کو کیوں تخت مشق بناتا ہے۔ شرم و حیا کی چٹانوں کے نیچے عورت کی فطری جو قدرتاً دبی ہوئی ہوتی ہے، ان چٹانوں کو یہی احمق زانی اٹھا لیتا ہے، جس کے بعد عورت جس کے لیے کسی مرد سے خواہ اس کا باپ اور بھائی کیوں نہ ہو، خطاب میں حیا دامن گھیر لیتی ہے، اب وہ ایک بے باک فتنہ پرداز عورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ناظرین کرام، عورت بہرحال کسی خاندان ہی کی عورت ہوتی ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی یا کسی کی ماں ہوگی۔ سوچئے تو کہ زانی مرد کن رسوائیوں کی سیاہی عورت کے خاندان والوں کے چہروں پر پھیرتا ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو خودکشی تک انہی رسوائیوں کے غیر معمولی احساس نے پہنچا دیا۔ اور عورت کسی مرد کی اگر باضابطہ منکوحہ ہے تو دوسرے مفاسد کے ساتھ ساتھ غیر کے حق ناموس پر یہ کیسی شرمناک مداخلت اور بے جا اور ظالمانہ حملہ ہے۔ ناظرین کرام، زنا بچہ پر ظلم ہے، کیونکہ یا تو اسے ضائع کر دیا جائے گا اور بے قصور قتل کیا جائے گا، یا باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نگرانی و تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری کا کوئی مرکز باقی نہیں رہتا، اور کسی طرح بچے کو پروان چڑھنے کا موقع بھی مل جائے تو سیاہی کی اس داغ کو اس غریب کی پیشانی سے کون دھو سکتا ہے جو خود اس کے ناجائز باپ اور ماں کے ہاتھوں اس کی پیشانی پر لگا ہے، سوسائٹی میں ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئندہ نسلوں کے پلنے پھولنے کا دار و مدار ہی
جذب امانت کی اس احساس پر مبنی ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں ہلکی سی غفلت قوم کو جسمانی، دماغی اور روحانی بربادیوں کی آندھیوں کے سامنے لے آتی ہے۔ زنا کا لفظ تو ایک بسیط مختصر سا ہے، لیکن اس کے مفاسد کا دائرہ خاندانوں اور قوموں کو اپنے احاطے میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔